کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ انسائیڈ گوانتانامو بے، تحریر وسیم شیخ، CD نمبر 2۔ قسط نمبر 6، امریکیوں کو حوالگی۔ خدا حافظ کے الفاظ سننے کے بعد میں نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنی جو انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک وہ لوگ ریچھوں کی طرح مجھ پر حملہ آور ہو گئے اور مجھ پر لاتوں، گھونسوں اور مکوں کی بارش کرنے لگے۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میرے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی گئی، کبھی اوندھے منہ لٹا دیا جاتا، کبھی کھڑا کر کے دھکے دے دیا جاتا۔ میرے کپڑے چاقوؤں کی مدد سے پھاڑ دیے گئے۔ اس دوران میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی۔ میں نے دیکھا ایک طرف پاکستانی فوجی قطار بنائے کھڑے تھے، جبکہ ساتھ ہی آفیسرز کی گاڑیاں تھیں جن میں ایک پر جھنڈا لگا ہوا تھا۔ امریکیوں نے مجھے مارا پیٹا اور بے لباس کر دیا، مگر اسلام کے یہ محافظ، میرے سابقہ دوست، تماشا دیکھتے رہے۔ ان کے لبوں پر لگے تالے میرے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے میری حوالگی کے سارے تقاضے پورے کر رکھے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جن کو میں قبر میں بھی نہ بھول سکوں گا۔ میں کوئی قاتل، چور، ڈاکو یا قانون کا مجرم نہیں تھا۔ مجھے بغیر کسی جرم کے امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ وہاں موجود آفیسرز کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری موجودگی میں ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ وحشی، متعصب اور بے رحم امریکی فوجیوں نے ایسی حالت میں مجھے زمین پر پٹخ دیا کہ میرا جسم ننگا تھا۔ پھر مجھے ہیلی کاپٹر میں دھکیلا، جہاں میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے کس کے باندھ دیے گئے اور آنکھوں پر پٹی دوبارہ باندھی گئی۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا، میرے ارد گرد سر سے پاؤں تک رسی باندھی اور ہیلی کاپٹر کے وسط میں زنجیر سے باندھ دیا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ میں جب حرکت کی کوشش کرتا تو زوردار لات پڑتی۔ مجھے لگا کہ آنے والے چند لمحوں میں میری روح اور جسم کا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک اس کرب میں مبتلا رہا۔ آخر کار ہیلی کاپٹر ایک جگہ اترا۔ وحشی امریکی درندوں نے ہیلی کاپٹر سے گھسیٹتے ہوئے نیچے پھینک دیا، جس کے ساتھ ہی وہاں پہلے سے موجود دوسرے امریکی بھی مجھ پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگے اور میرا وہ حال کیا جو بیان سے باہر ہے۔ الٹا کر میرے اوپر 5 افراد بیٹھ گئے اور ایسی باتیں کرنے لگے جیسے کسی اجلاس میں بیٹھے ہوں۔ میری سانس نہیں نکل رہی تھی۔ بے اختیار دل ہی دل میں حضرت اسرائیل کو پکار رہا تھا کہ اے اسرائیل کہاں ہو؟ مجھے اس جگہ 2 گھنٹے اسی کرب میں رکھا گیا، پھر دوسرے ہیلی کاپٹر میں سوار کرا کر ایک آہنی کرسی سے باندھ دیا گیا۔ اب کی بار مجھے مار نہیں پڑ رہی تھی۔ 20-25 منٹ بعد ہیلی کاپٹر نیچے اترا۔ مجھے اندر ہی کھڑا کیا گیا۔ یہاں متعدد جہازوں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے نیچے اتار کر چہرے سے نقاب ہٹایا گیا اور آنکھوں کی پٹی بھی اتار دی گئی۔ میں نے دیکھا چند امریکی فوجی کھڑے ہیں۔ بائیں جانب ایک قید خانہ نظر آیا جس میں چند قیدیوں کو باندھا گیا تھا۔ اسی جگہ مجھے بھی ڈال دیا گیا۔ یہاں موجود ایک چھوٹے سے واش روم میں منہ دھونے کو کہا گیا، مگر میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی۔ میں نے اتنا کیا کہ خود کو گیلا کر دیا۔ پھر مجھے ایک چادر دے کر ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو 2 میٹر لمبا اور 1 میٹر اونچا تھا۔ رفع حاجت کی جگہ بھی اتنی سی جگہ میں تھی۔ کمرے کی دیواریں آہنی تھیں
اوپر سے مضبوط آہنی جالیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ مجھے سونے کا کہا گیا، مگر نہ بستر تھا نہ تکیہ۔ حیران تھا کہ میں کہاں لایا گیا ہوں اور مزید کس سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری بائیں جانب ایک بڑا کمرہ تھا جس میں بھی مجاہدین کو رکھا گیا تھا۔ ان کو بھی میری گرفتاری کا پتہ چل گیا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، باتیں کرنے کی اجازت نہ تھی۔ دیکھنے کا موقع بھی تب ملتا تھا جب کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ چند دن یہاں رہنے کے بعد پتہ چلا کہ ملا فاضل محمد، نور اللہ نوری، برہان رفیق اور غلام روحانی بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ طالبان مجاہدوں کے رہنماؤں میں سے تھے۔ ہمارے مابین بات چیت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن ہتھکڑی پہنا کر ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں تفتیش کا پہلا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ میری انگلیوں کے نشانات لیے گئے، فوٹوگرافی کی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی سوال جواب کیے بغیر واپس اسی قید خانے میں لایا گیا جہاں رات کا کھانا پلاسٹک کے برتنوں میں پڑا ملا۔ ہلکا پھلکا کھانے کے بعد برتن فوجیوں کو واپس کر دیے، جس کے بعد سونے کا ارادہ باندھا۔ ابھی آنکھیں بند ہی ہو رہی تھیں کہ فوجیوں کے شور سے جاگ گیا۔ مجھے پکڑ کر دوبارہ تفتیش والے کمرے میں لے جایا گیا جہاں پہلی دفعہ مجھ سے اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے بارے میں سوالات پوچھے گئے اور 9/11 کے بارے میں پوچھا گیا۔ میرے سارے جوابات نفی میں تھے، جس سے شاید ان کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہیں۔ یہ 2 سوالات تھے جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہزاروں بے گناہ افغان شہریوں کا خون بہایا گیا اور افغانستان پر قبضہ جمایا گیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ 5 دن تک مسلسل جاری رہا۔ میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ مار پیٹ نہ تھی۔ پھر ہمیں بگرام لے جانے کے لیے یونیفارم دیا گیا۔ میرے اور دوسرے ساتھیوں کے یونیفارم میں فرق تھا۔ مجھے خاکی، ان کو آسمانی رنگ کا یونیفارم دیا گیا۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں پلاسٹک کی رسیوں سے باندھے گئے۔ سر کو سفید پلاسٹک کے لفافے میں ڈھانپ کر گلے کے نزدیک لفافے کا منہ باندھ دیا گیا، جس سے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک عرب اور ایک امریکی مسلمان بھی تھا۔ میں نواں قیدی تھا۔ میں نے پانی مانگا مگر نہیں دیا گیا۔ تھیلا بھی نہیں ہٹایا گیا۔ صرف ہیلی کاپٹرز کی آوازیں اور امریکیوں کا شور سنائی دے رہا تھا جو بار بار ڈونٹ موو شٹ اپ کہتے رہے۔ یہ سلسلہ 3 گھنٹے جاری رہا۔ پھر ہیلی کاپٹر میں چڑھا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ تقریباً 25 منٹ بعد ہیلی کاپٹر اترا اور ہمیں پھینکا گیا۔ یہاں بھی نئے فوجیوں نے ہم پر یلغار کر دی۔ کبھی لاتوں سے مارتے تھے، کبھی ہمارے جسموں پر چھلانگے لگاتے تھے۔ ہمارے ہاتھ پیچھے باندھے گئے تھے۔ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بوٹوں سے مسلتے تھے۔ ایک امریکی جرنل نے میری شکل دیکھنا چاہی۔ میرے چہرے پر سے تھیلا ہٹایا گیا۔ جرنل نے دیکھا اور کوئی بات کیے بغیر دوبارہ ڈھانپنے کا اشارہ کیا۔ یہاں 3 گھنٹے انتظار کرایا گیا۔ پانی دیا گیا، نہ نماز پڑھنے دی گئی۔ ہم سب نے اشاروں سے نماز پڑھی۔ اس دوران ضربیں دی جاتی رہیں۔ رات کو ایک جہاز آیا جس میں ہم 9 افراد کو چڑھایا گیا۔ جہاز کا یہ سفر اب بھی یاد آئے تو کانپنے لگتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پولیس رات تھا اور نزا کی حالت تھی۔ جہاز میں میرے پاؤں اور سینے کو کس کے باندھا گیا اور ایسی حالت میں سب ساتھیوں کے ساتھ رکھا گیا کہ نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ لیٹ سکتے تھے۔ کمر کے درد سے ہماری چیخیں نکل رہی تھیں، مگر سوائے صبر کے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی کمر کو ٹیک لگاتے تو زوردار لاتیں پڑتی تھیں۔ ہم خود کوئی بات کر سکتے تھے اور نہ کوئی ترجمان تھا۔ یہ بہت تکلیف دہ لمحات تھے۔ راستے میں 2 مرتبہ جہاز اترا، پھر اڑا۔ بہت دیر بعد جہاز پھر اترا۔ یہ بگرام ایئرپورٹ تھا۔ فوجیوں نے میری رسیاں کھولیں
اور رن وے پر انتہائی بے دردی سے پھینکا۔ فوجی دس از دی بگ ون کہہ کر مجھ پر حملہ ہو جاتے اور لاتوں، گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دیتے۔ اس سے بھی ان کا غصہ کم نہیں ہوا، پھر مجھے بندوقوں کے بٹ مارے گئے۔ میرا جسم ننگا ہو گیا تھا، میرے چہرے پر وہی تھیلا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اسی حالت میں مجھے برف پر پھینکا گیا۔ بگرام میں اس دن تازہ برف باری ہوئی تھی۔ مجھ پر تشدد کے دوران وہاں موجود امریکی عورتوں اور مرد فوجیوں نے گانا شروع کر دیا۔ ان کے جو شعر مجھے سمجھ آ رہے تھے وہ یہ تھے: امریکہ عدل و انصاف کا گھر ہے، عدل و انصاف کا طرفدار ہے اور ہر کسی کے لیے انصاف چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہونے والے وحشیانہ سلوک امریکیوں کو انصاف لگ رہا تھا۔ سخت سردی سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ بار بار کہا جاتا سٹاپ موومنٹ، مگر کپ کپی روکنا میرے بس میں کہاں تھا۔ اس ظلم اور ناروا سلوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں کسی چیز کا پتہ نہیں چلا۔ ہوش میں آیا تو بڑے کمرے میں پڑا تھا۔ 9-10 بجے کا وقت تھا۔ سارے بدن میں درد تھا، جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ 6 فوجیوں نے میرے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، جن میں 2 نے میرے منہ چھپا رکھے تھے اور ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ 2 دوسرے کالے رنگ کے فوجیوں نے میرے سر پر پستول تان رکھے تھے، جبکہ سامنے 2 اور فوجیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ہر فوجی نے چیخ کر بار بار پوچھا، بتاؤ اسامہ کہاں ہے؟ ملا عمر کہاں چھپا ہوا ہے؟ تم نے نیو یارک اور واشنگٹن میں کیا کیا؟ میں 6 بندوں میں ننگا پڑا تھا۔ کیا انصاف ہے امریکہ کا؟ قسط نمبر 7۔ درد اور تکلیف سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دانتوں اور زبان میں درد تھا۔ یہ ایسا لمحہ تھا کہ میں مرنا چاہتا تھا، مگر میری یہ خواہش بھی پوری نہ ہو رہی تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ میں بات نہیں کر سکتا اور ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے ایک سبز چادر میں لپیٹا اور ایک ٹھنڈے کمرے میں ڈال دیا۔ میری حالت انتہائی خراب تھی۔ صرف ایک چادر کے علاوہ میرے جسم پر کچھ بھی نہ تھا۔ درد کے مارے میں بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو ایک رضائی میرے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر وہ بندھے ہوئے تھے۔ بہت کوشش کے بعد اپنے سر کو رضائی سے باہر نکالنے میں کامیابی ملی تو ایک امریکی خاتون فوجی کو دیکھا جو کمرے کے دروازے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ قریب آئی اور نرم لہجے میں پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ میں نے پہلی دفعہ کسی امریکی کو انسانیت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ میں جواب نہ دے سکتا تھا۔ خاتون نے پھر پوچھا، انگریزی آتی ہے؟ میں نے ہونٹوں کو حرکت دینا چاہی، مگر ایسا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ شاید خاتون سمجھ گئیں، واپس پلٹیں اور کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ گوانتانامو بے کا جزیرہ ہوگا، مگر کمرے کی دیواروں پر پشتو زبان میں طالبان کی تحریریں دیکھیں، جن کے ساتھ تاریخیں بھی لکھی ہوئی تھیں، تو یقین آ گیا کہ یہ گوانتانامو بے نہیں، افغانستان کا ہی کوئی علاقہ ہے۔ میں دوران قید ایک بھی نماز نہ پڑھ سکا، کھانا نہ پینا، نیند بھی صرف وہی تھی جو بے ہوشی کی حالت میں ہوتی۔ سارا چہرہ خون سے لتھڑا ہوا تھا اور بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ وقت اسی فکر میں گزرتا کہ آگے کیا ہوگا۔ شام کو حالت تھوڑی سنبھلی اور زبان کو حرکت ملنے لگی۔ اس دوران دوسرے 2 فوجی آ گئے، جن سے میں نے انتہائی نحیف آواز میں پوچھا، کین یو ہیلپ می؟ انہوں نے پوچھا کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، جو انہوں نے دے دی۔ میں نے بندھے ہاتھوں سے تیمم کیا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ اس دوران 2 فوجی میرے قریب بیٹھ گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے نماز مکمل نہیں پڑھنے دیں گے، مگر اللہ نے رحم کیا اور میں نے پوری نماز پڑھ لی۔
سلام پھیرنے کے بعد ایک فوجی جو وردی میں تھا فارسی میں صحت دریافت کی، کھانے کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا سردی تو نہیں لگی؟ ہر سوال پر میرا جواب الحمدللہ ہوتا، شکایت کرتا اور نہ کچھ مانگتا تھا۔ میں شکایت کیوں کرتا؟ میرے حال سے سب واقف تھے، اور اگر کوئی واقف نہ تھا تو اس کو میرے جسم پر، چہرے پر لگا خون صاف نظر آتا تھا۔ انہوں نے اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، اور میری طرف سے ہر سوال کا جواب نفی میں پایا تو ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ ان کے سخت رویے نے مجھ پر کوئی اثر نہ کیا۔ میرے یہاں 6 روز مکمل ہو گئے تھے۔ ان 6 دنوں میں میں نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ جو خوراک وہ دیتے تھے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ ٹھیک 6 دن بعد مجھے 1 گلاس چائے کے ساتھ آدھی افغانی روٹی دی گئی، جس کے بعد چائے کے ساتھ 1 روٹی روزانہ دی جانے لگی۔ میں نے پورا 1 مہینہ اسی طرح گزارا۔ پہرے پر مامور فوجیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ مجھے نیند کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ میں 20 دن تک بے خوابی کا شکار رہا، نہ کھانا وقت پر ملا اور نہ ہاتھ پاؤں کھلے۔ روزانہ وہی 2 افراد آتے اور ایک ہی قسم کے سوالات پوچھتے رہتے۔ میں کمرے میں اکیلا ہوتا تھا، کوئی نظر آتا تھا اور نہ کسی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ 20 دن بعد مجھے ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجید کا نسخہ دیا گیا، جس کی وجہ سے میری مصروفیت پیدا ہو گئی۔ شاید 24 یا 25 جنوری 2002 کا دن تھا۔ صبح 9 بجے کے قریب اچانک میرے کمرے میں ایک دوسرے قیدی کو لایا گیا، جس کے کچھ وقفے کے بعد مزید 6 قیدیوں کو لایا گیا۔ ان سب کو مضبوط رسیوں سے باندھا گیا تھا اور سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی تھیں۔ ان کے ساتھ عربی بولنے والے تفتیش کار بھی تھے، جنہوں نے ان قیدیوں کو آپس میں بات نہ کرنے کا حکم دیا۔ فوجیوں نے دروازے کے سامنے بڑا تختہ رکھا۔ 2 مسلح فوجیوں کو کمرے کے اندر ہی پہرا دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، مگر قیدیوں نے تھوڑی دیر بعد باتیں شروع کر دیں۔ میں خاموش رہا۔ ایک عربی تفتیش کار نے آ کر ان کو چپ کرانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک عربی بھائی نے مجھ سے پوچھا، آپ ضعیف ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں وہی ہوں۔ پھر دوسرے بھائیوں نے بھی اپنا تعارف کرایا۔ ان میں سالم قطر، سلمان یمن، شیخ فیض کویت، سمیر الجزائر، طارق الجزائر جس کے پاس برطانیہ کی شہریت بھی تھی، اور محمد قاسم حلیمی کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ان سب کو عصر تک میرے ساتھ رکھا گیا۔ شام کو یہ سارے افراد واپس لے جائے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے ان قیدیوں کے ساتھ جو لمحات گزارے ان سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ رات گزری، صبح ان کو دوبارہ واپس لایا گیا۔ میں نے ان کو خوش آمدید کہا اور خیریت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ریڈ کراس کے لوگ آئے تھے، مگر امریکی نہیں چاہتے تھے کہ ریڈ کراس والے ہم سے ملیں۔ ہم نے عصر تک خوب گپ شپ کی۔ ان 2 دنوں کے دوران نسبتاً اچھا کھانا دیا گیا۔ دوسری شام ان کو پھر لے جایا گیا۔ میرے کمرے میں بلا کی سردی تھی۔ 2 دن بعد مجھے نچلی منزل لے جایا گیا، جہاں محمد قاسم حلیمی اور سالم موجود تھے۔ یہاں ہم نے پھر گپ شپ شروع کی۔ ہم 3 دن ساتھ رہے۔ آخری رات ان کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ رات کو حلیمی صاحب کو بھی تفتیش کے لیے لے جایا گیا۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہی ہوا تھا کہ فوجی آئے اور کہا، آپ کو نیچے لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دوسرے مسلمان کو بھی دیکھا، جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ یہ 20 کے لگ بھگ افراد تھے، جن کے چہروں پر کالے سیاہ تھیلے چڑھائے گئے تھے، جو منتقل ہونے کی نشانی تھی۔ ہمیں پتہ نہ تھا کہ کہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے اور قطار میں کھڑا کر کے
سب کو ایک رسی سے باندھ دیا گیا۔ اس رسی کو امریکی فوجی کبھی ایک جانب کھینچتے تو کبھی دوسری جانب، جس سے سارے قیدی ایک طرف گر جاتے۔ ان کو اٹھایا جاتا اور یہی عمل دہرایا جاتا۔ نافع نامی ایک سوڈانی عرب کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں۔ وہ درد کے مارے چیختا تو فوجی اس کو چپ کرانے کے لیے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ امین اللہ نامی ہمارا ایک ساتھی چیخ چیخ کر کہتا کہ ہمیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ہم سب کا اندازہ یہی تھا کہ ہمیں مار دیا جائے گا۔ کوئی بآواز بلند کلمہ شہادت کا ورد کر رہا تھا، کسی نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ اسی کشمکش میں ایک طرف روانہ کر دیا گیا۔ یہ ویران اور بنجر زمینیں تھیں۔ ہم گرتے پھر اٹھ جاتے۔ ہم نے ایک بڑے جہاز کی آواز سنی۔ ہمیں رفتہ رفتہ اس جہاز کے قریب لے جایا گیا۔ جہاز کے نزدیک لے جا کر ہمیں دھکے دیے گئے اور ایک دوسرے کے اوپر گرا دیا گیا۔ پھر ایک ایک کر کے جہاز میں چڑھایا گیا، جہاں گردن اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ کر ہمیں جہاز میں ایک بینچ سے باندھ دیا گیا۔ ہم میں سے کوئی فریاد کرتا تو اسے مضبوط لات پڑتی۔ یہ غالباً 8 فروری 2002 کا دن تھا۔ 1 گھنٹے بعد جہاز اترا اور تمام قیدیوں کو باری باری اتارا گیا۔ مجھے کھینچتے ہوئے جہاز سے دور لے جایا گیا اور گھونسوں، لاتوں، ٹھوکروں کی بارش کر دی گئی۔ پھر ہم سب کو اکٹھا کیا گیا۔ کبھی ایک ایک کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، کبھی ایک ایک فوجی کئی قیدیوں کو مارتا۔ سخت سردی میں مٹی میں بٹھا کر اوپر پانی ڈالا جاتا اور وحشی فوجی دانتوں سے کاٹنے لگتے۔ اس سلوک سے بھی وہ مطمئن نہ ہوتے تو لاٹھیوں سے حملہ آور ہو جاتے۔ ہمارے لیے قدر اطمینان کی بات یہ تھی کہ چونکہ چہرے مٹی سے بچے ہوئے تھے، اس دوران 2 فوجیوں نے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے مٹی سے باہر نکالا اور اپنے بھاری بوٹوں سے میری پسلیوں میں ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ مجھے اٹھا کر زمین پر الٹا پٹخ دیا جاتا۔ زمین پر پڑتے ہی ساتھ ہی 4-5 فوجی میرے سر، کمر اور ٹانگوں پر چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے۔ اس ظلم کے دوران میں سوچتا کہ کہاں گئے وہ انسانی حقوق کے علمبردار، میرا ننگا بدن اور اتنا ظلم۔ میں اللہ سے حوصلہ مانگتا تھا۔ پھر کیمروں کی ٹک ٹک شروع ہو گئی۔ قیدیوں کی تصاویر بنانے کا عمل شروع ہوا۔ فلیش کی لائٹ سے آنکھیں چندھیانے لگیں۔ اس بدترین تشدد کے دوران میرے سر کا تھیلا اترا ہوا تھا۔ میں نے زندگی کا ہولناک منظر دیکھا جب سارے قیدی ننگے تھے۔ کوئی مٹی میں پڑا تھا، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میرا دل پھٹا جاتا تھا۔ امریکی مرد اور عورتوں کے لیے یہ دل لبھانے والا تماشا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر ہم بے بس انسانوں کی تصویریں بنا رہے تھے۔ اس انسانیت سوز مظاہرے کے بعد ہمیں ایک بڑے خیمے کے اندر لے جایا گیا، جہاں سوال و جواب، فوٹوگرافی اور ڈاکٹر کے ذریعے طبی معائنے کے بعد ہمیں یونیفارم دیا گیا۔ خیمے کی 4 دیواری لکڑی کے تختوں سے بنائی گئی تھی، جو زمین سے صرف 1 میٹر اونچی تھی۔ خیمہ مستطیل شکل کا تھا اور چاروں طرف خاردار تاریں بھی لگائی گئی تھیں۔ اس قسم کے خیمے چاروں اطراف میں نظر آتے تھے۔ ایک ایک خیمے میں 20 افراد سما سکتے تھے۔ مجھے ایک فوجی نے وہ سامان دکھایا جو غالباً ہر قیدی کو دیا گیا تھا۔ ایک اوڑھنے کی چادر، ایک چوڑا جراب، بوٹ اور کپڑے کی ایک ٹوپی بھی مجھے دی گئی۔ مجھے نارنجی شلوار قمیص بھی دی گئی جو میں نے پہن لی۔ ملا محمد صادق بھی اسی خیمے میں لائے گئے، جن کا تعلق صوبہ ارزگان سے تھا۔ ان کو چمن سے گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ وہ افغان جہاد کے دنوں میں صدیقہ تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہمارے امیر رہے تھے۔ سخت سردی تھی، میں نے ان کو لباس پہننے میں مدد دی۔ آس پاس کے خیموں میں قیدی ایسے لگتے تھے جیسے سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کر مر گئے ہوں۔ ملا خون مجھ سے بارہا پوچھتے تھے
کہ کتنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہتا کہ یہ مرے نہیں، سو رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہر خیمے سے اذان کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ہم کسی شہر میں ہوں۔ ملا اخن نے الحمدللہ کہا، سجدے میں گر گئے، اور ضعیف بھائی مجھے تو لگتا ہے اسلام کے قلعے میں آ گئے ہیں۔ اذانوں کی یہ آوازیں اتنی مسحور کن تھیں کہ سردی، درد، بھوک اور پیاس سمیت ساری تکلیفیں بھول گئے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ مار پیٹ، بدن کا ننگا ہونا، ہفتہ ہفتہ بھر کا بھوکا پیاسا رہنا، نہ جانے خدا کیوں ناراض ہے، اور ہم نے مزید کن امتحانوں سے گزرنا ہے۔ قندھار میں تفتیش کا مرحلہ۔ صبح ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد آرام کرنا چاہا مگر اجازت نہ دی گئی۔ مجھے چھوڑ کر عرب بھائیوں کو تفتیش کے لیے لے جایا گیا۔ لے جاتے وقت بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ فوجی ہتکڑیاں اور بیڑیاں لے کر آتے اور چیخ چیخ کر کہتے کہ نکلو، پھر ہاتھ پیچھے باندھ کر بندوقیں تان لیتے اور دوزانوں کھڑا کر کے پھرنے پر مجبور کرتے۔ قیدیوں کو مٹی کے گارے میں پھینکتے، پھر اٹھاتے، اس کے بعد سر اور چہرے پر تھیلا چڑھا کر باہر نکالتے اور خیمے کا دروازہ بند کر دیتے۔ آرام ہمیں نہ دن کو تھا نہ رات کو۔ تفتیش کے مراحل دونوں اوقات میں ہوتے۔ تفتیش کے لیے لے جاتے وقت قیدیوں کے سر زمین سے رگڑے جاتے، ان کو گھٹنوں کے بل چلنے کو کہا جاتا، پیچھے کتے لگا دیے جاتے تاکہ قیدی تیز تیز چلیں۔ اس دوران ایک بے حیا نیم برہنہ امریکی عورت اپنی تیز اور کانوں میں سیسا گھولتی آواز سے تیز چلنے کو کہتی۔ میں جب گھٹنوں کے بل جاتا تو میرے گھٹنوں کا گوشت ادھڑ جاتا اور شلوار پھٹ جاتی تھی۔ میرا سر دیوار سے ٹکرایا جاتا۔ اس دوران آنکھیں بند ہوتیں۔ میں اور میرے دوسرے ساتھی بے رحم امریکی فوجیوں کے رحم و کرم پر ہوتے۔ اگلی صبح ریڈ کراس کے کچھ لوگ آئے جو ہماری حالت زار سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں کاغذ دیے کہ اپنے گھروں کو خط لکھیں۔ ریڈ کراس کے اہلکار خاردار تار کے اس پار کھڑے ہو کر ہماری طبیعت پوچھتے۔ ہمارا شک تھا کہ یہ کسی امریکی خفیہ ادارے کے لوگ ہوں گے، اس لیے ہم احتیاط سے بات کیا کرتے اور ان کو دل کا حال نہ بتا سکتے تھے۔ ریڈ کراس کا خطوط کے تبادلے میں جو کردار تھا وہ قابل ستائش ہے۔ ریڈ کراس والے روٹی، چائے اور کتابوں کی دستیابی کے حوالے سے پوچھتے، ہم کہتے کہ مناسب مقدار اور تعداد میں یہ چیزیں نہیں مل رہیں۔ احترام انسانیت، مذہبی کتابوں کے تقدس کا خیال رکھنے اور مناسب مقدار میں پانی دینے کے ہمارے مطالبات کبھی بھی پورے نہیں ہوئے۔ قسط نمبر 8، 10 فروری 2002 سے جولائی کے آغاز تک مجھے قندھار میں رکھا گیا۔ اس دوران چہرہ دھو سکا نہ ہاتھ، صرف پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ملتا تھا۔ چوری چھپے منہ ہاتھ دھونے پر سخت سزا دی جاتی اور اسی خوف سے کوئی ہاتھ پیر اور منہ دھونے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 7 افراد کو باندھ کر خیمے سے چند قدم دور لے جایا گیا، جہاں باری باری سب کے کپڑے اتارے گئے۔ ہر قیدی اپنے مخصوص اعضاء تک چھپانے سے قاصر تھا۔ سب کو ایک ایک لوٹا پانی دے کر خود دھونے کا حکم سنایا گیا۔ امریکی مرد اور عورتیں ارد گرد کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے۔ یہ بہت توہین آمیز بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے خود کو دھوئیں۔ میں ساتھیوں کو آواز دیتا کہ ہم مجبور ہیں، آنکھیں بند کر کے نہائیں۔ یہ میرے لیے انتہائی افسوسناک بات تھی کہ قندھار کی سرزمین پر ہمیں منہ ہاتھ دھونے کی اجازت دی گئی اور نہ غسل کرنے کی۔ اگلے دن مجھے تفتیش کے لیے لے جایا گیا۔ قندھار میں مجھ سے تفتیش کا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ ایک ٹینٹ میں لے جا کر ہاتھ باندھے گئے اور بایوگرافی لکھی گئی۔ اس کے بعد نسبتاً نرم لہجے میں سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ سوال پوچھنے والوں کو
ملا عمر اور اسامہ بن لادن سے زیادہ دلچسپی تھی۔ میرے جوابات اکثر نفی میں ہوتے۔ 3 مختلف قسم کے کاغذات سرخ، زرد اور سفید پر لکھے جاتے۔ 2 گھنٹے پر محیط اس تفتیش کے بعد تھیلا سر اور چہرے پر چڑھا کر مجھے واپس لایا گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ مجھے لے جایا جاتا اور واپس لایا جاتا۔ سوالات بھی روزانہ ایک ہی قسم کے ہوتے اور میرے جوابات بھی۔ قندھار میں دوران قید شرائط زیادہ سخت نہ تھیں۔ ہر خیمے میں 20 قیدیوں کو رکھا جاتا، جن میں 3 افراد کو اکٹھا بیٹھنے کی اجازت تھی۔ 3 سے زیادہ بیٹھتے اور باتیں کرتے تو سخت سزا دی جاتی تھی۔ ہم نماز باجماعت پڑھ سکتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، دھوپ میں بھی بیٹھنے کی اجازت تھی، مگر جس کا نام انسانی عفت ہے وہ یہاں عنقا تھی۔ رات کو سونے کے دوران کتوں کے بھونکنے سے سارے قیدی جاگ جاتے۔ اس وقت تک قیدیوں کی تعداد 600-700 تک پہنچ چکی تھی۔ فوجی اپنے کتوں کے ہمراہ آتے، ایک ایک قیدی کو الٹا لٹا کر اس کی تلاشی لیتے۔ کتے قیدیوں کے بدن سونگھتے۔ یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہتا۔ قیدیوں کو زائد المیعاد ڈبہ بند خوراک دی جاتی تھی، جس میں کبھی کبھار خنزیر کا گوشت بھی ہوتا تھا، جو بہت سے بھائی لا علمی میں کھا لیا کرتے تھے۔ وہ ڈبوں کا لکھا نہیں جانتے تھے، بالخصوص انگریزی زبان سے بالکل ناواقف تھے۔ اکثر اوقات خوراک سے بدبو آتی، مگر یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خوراک صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہم مجبوری کے تحت کھا لیتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ جون میں ہماری خوراک میں تبدیلی لائی گئی۔ اب کی بار خوراک کی کیفیت بھی اچھی تھی اور ساتھ کچھ میوہ اور میٹھا بھی دیا جانے لگا۔ خوراک کے ڈبوں پر حلال کوشر لکھا ہوتا۔ خوراک کے ساتھ ایک افغانی روٹی بھی دی جانے لگی۔ روٹی کی تقسیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ خیمے کے سامنے ڈبوں کا کارٹن رکھا جاتا، ایک ایک بوتل پانی بھی دیا جاتا۔ آدھے گھنٹے میں کھانا کھا کر ڈبے واپس کرنے کی پابندی تھی۔ کوئی یہ پابندی توڑتا تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ تیونس کے عادل اور الجزائر کے سمیر بڑے اداکار تھے۔ کسی طریقے سے 2 ڈبے ہتھیا کر چھپ چھپ کر کھاتے۔ 20 افراد کے لیے ٹوائلٹ پیپر کا 1 رول روزانہ دیا جاتا۔ ایک باریک کپڑے کی چادر لگا کر بیت الخلا بنایا گیا تھا۔ رفع حاجت کے وقت ہم فوجیوں کو اور فوجی ہمیں نظر آتے۔ دن میں 3 مرتبہ طبی عملہ آتا، جس میں اکثریت عورتوں کی تھی، اور وہ مکمل ڈاکٹر معلوم نہ ہوتے تھے۔ ہر مرض کی دوا پانی کو قرار دیتے تھے۔ قبض، بخار اور زکام عام بیماریاں تھیں۔ قیدیوں کے خیمے ایئرپورٹ کے نزدیک ایسی جگہ لگائے گئے تھے جہاں ہر وقت طیاروں کا شور ہوتا اور گرد و غبار کے مرغولے اٹھتے۔ کپڑے اور خوراک ہر وقت مٹی سے اٹے رہتے۔ طیاروں کے گزرنے کی وجہ سے خیمے اوپر اٹھ جاتے۔ قیدی اس وجہ سے رات کو نیند پوری نہ لے سکتے تھے۔ امریکی فوجی قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے وقت ایسی غلیظ گالیاں دیتے جو انگریزی نہ جاننے کے باوجود سب کو سمجھ آتی تھیں۔ فوجی جس قیدی کو سویا ہوا پاتے تو اس کے سر پر چھوٹی کنکری یا ڈھیلا مارتے اور اس کی نیند خراب کر دیتے۔ دن رات میں 3 دفعہ قیدیوں کی گنتی کی جاتی اور سب کو قطار میں کھڑا کر کے باقاعدہ حاضری لی جاتی تھی۔ میرا نمبر 306 تھا۔ یہاں مجھے 2 دلچسپ قصے یاد آ گئے۔ گنتی کرنے والوں کی اپنی شرائط تھیں۔ ہر بار نیا فوجی گنتی کرنے آتا۔ ایک مرتبہ ایک فوجی آیا اور ترجمان کی مدد سے حکم سنایا کہ جب میں نظر آؤں تو تمام قیدی کھڑے ہو جائیں اور قطار بنا کر سر جھکائیں۔ جس قیدی کا نمبر پکاروں وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائے۔
حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک کم درجے کا فوجی یوں غرور کا مظاہرہ کر رہا تھا، بلکہ افسوس اس بات کا تھا کہ اس امریکی کو جیسے ملک میں کوئی دوسرا دھندا ہاتھ نہ آیا تو فوج میں بھرتی ہو گیا اور یہاں آ کر مسلمانوں سے اپنی نفرت کا یوں متکبرانہ انداز میں اظہار کر رہا تھا۔ ایک کالا کلوٹا بندر کی شکل کا فوجی جو انتہائی سخت گیر تھا، گنتی سے پہلے تمام قیدیوں کو قطار میں کھڑا کرتا اور گنتی کا عمل 2-2 3-3 گھنٹے تک جاری رکھتا۔ یہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے آیا تھا۔ شیر سے لے کر ٹڈی دل تک کے حقوق کا یہ ملک پرچار کرتا تھا، مگر ہم مسلمانوں کے لیے جائے پناہ نہیں تھی۔ ایک دن ہمارے خیمے کے خاردار تار چیک کر رہا تھا کہ اس کو زمین پر پڑا شیشے کا ایک ٹکڑا ملا۔ میرے پاس آ کر پوچھا، یہ شیشے کا ٹکڑا کون لایا ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا نہ سامان میرا اپنا ہے اور نہ میں خود آیا ہوں۔ اس نے اصرار کیا کہ بتاؤ، مگر چونکہ مجھے واقعی علم نہیں تھا اس لیے میرے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ چیخ چیخ کر غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ اس نے مجھے دوزانوں کھڑا کیا اور صلیب کی طرح ہاتھ پھیلانے کا حکم سنایا۔ اس طرح کئی گھنٹے گزر گئے۔ وہ مجھے دیکھتا اور گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ فوجیوں کو جواب دینا جرم تھا، ان کے لیے کوئی قانون تھا؟ غلاموں کی یہ بادشاہی یاد آتی ہے تو دل بہت جلتا ہے۔ ہم دلیر جوان بزدل لوگوں کے چنگل میں تھے، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک دوسرا قید خانہ تھا جہاں کے قیدیوں کو زنجیر میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ ان کے جسم کپڑوں سے بے نیاز تھے اور ان پر کتے بھی چھوڑے جاتے تھے۔ ایک دن ہمارے قید خانے میں ایک سفید ریش بوڑھے کو لایا گیا جو اپنے حواس کھو چکا تھا، انتہائی سہما ہوا تھا، فوجیوں اور قیدیوں میں تمیز نہ کر سکتا تھا، کمزوری کی وجہ سے نہ اٹھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ فوجیوں نے اس کو پکڑ کر باندھنا شروع کیا تو وہ زور زور سے چیخنے لگا کہ 2 رکعت نفل نماز تو پڑھنے دو، پھر ذبح کر لو۔ ہم نے سمجھایا کہ بابا آپ کو ذبح کرنے نہیں، تفتیش کرنے لے جایا جا رہا ہے، مگر وہ ہماری نہ سنتا تھا۔ یہ پہلا قیدی تھا جس کو بعد میں گوانتانامو بے سے رہا کیا گیا۔ اس کی عمر 105 سال تھی اور تعلق صوبہ ارزگان سے تھا۔ ایک رات کھانا کھایا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سونے ہی لگے تھے کہ اچانک بہت ساری تعداد میں فوجی اندر آئے۔ باہر ہیلی کاپٹر کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ فوجیوں نے آتے ہی ہلا گلا مچا دیا، ایک ایک قیدی کو باہر پھینکتے اور الٹا لٹا کر تلاشی لیتے۔ اس منظر کی ویڈیو فلم بھی بنائی گئی تاکہ وہ امریکیوں کو دکھا سکیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو ان کے بقول کس طرح قابو میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو لگ بھگ 1 بجے کے قریب 2 فوجیوں کے ذریعے مجھے بندھی آنکھوں اور بندھے ہاتھوں تفتیش والے کمرے میں لے جایا گیا جہاں میری خوب خاطر مدارت کی گئی۔ مجھے کرسی پر بٹھایا گیا، سامنے میز پر چائے اور کچھ مٹھائی پڑی تھی۔ بعد میں 2 اور فوجی بھی آ گئے جن کا رویہ غیر متوقع طور پر شائستہ تھا۔ میں حیران تھا کہ آج یہ کیسے انسان کے بچے بن گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ کھولا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں میری طبیعت پوچھی، گھر کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ ہمیں آپ کے خلاف کوئی شہادت نہیں ملی۔ انہوں نے پیسے کی لالچ دی اور اس شرط پر رہائی کی پیشکش کی کہ آپ ملا عمر اور اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ معلوم نہیں اس وقت مجھ میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ میں نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہا کہ مشروط رہائی سے میری گرفتاری بہتر ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کی وجہ پوچھی تو ایک فوجی نے بتایا کہ ہمیں شک تھا کہ آپ القاعدہ اور 9/11 کے واقعے کے بارے میں جانتے ہوں گے، مگر ہمیں اس حوالے سے آپ کے ذریعے کوئی معلومات نہیں ملی۔ ان کی نظر میں ماڈریٹ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے ان کی شرائط پر رہا ہونے سے صاف انکار کیا تو ان کا رویہ سخت ہو گیا
اور نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ وہ لگاتار 3 دن تک آتے رہے اور مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا کہتے رہے، مگر میرا جواب ایک ہی تھا۔ ایک دن مجھے تفتیش کے لیے لے جایا گیا تو ایک تفتیش کار نے پوچھا، آپ متوکل صاحب طالبان دور کے وزیر خارجہ کو جانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا، آپ چاہیں تو لے آئیں۔ میں نے کہا ضرور، میں ان سے اس لیے بھی ملنا چاہتا تھا کہ معلومات لے سکوں اور ان سے طالبان بھائیوں کی حالت زار کے بارے میں پوچھ سکوں، مگر مجھے اس امر کا پتہ نہیں تھا کہ ہماری ملاقات سے امریکی فوج کا مقصد کیا تھا۔ کچھ دیر متوکل صاحب کو لایا گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایرانی بسکٹ بھی تھے جو وہ بطور تحفہ میرے لیے لائے تھے۔ الیک سلیک کے بعد باتیں شروع ہوئیں۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے بسکٹ کھانا ممکن نہ تھا۔ میں نے ان کا تحفہ قبول کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا، مگر یہ بسکٹ میں اپنے ساتھ نہ لے جا سکتا تھا۔ 10 منٹ گفتگو کے بعد متوکل صاحب رخصت ہوئے اور مجھے واپس لے جایا گیا۔ اس ملاقات سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت جلد گوانتانامو بے لے جایا جاؤں گا۔ گو کہ متوکل صاحب نے ایسی کوئی واضح بات نہیں کہی تھی، مگر میرا گمان یہی تھا۔ اس کے دوسرے دن مجھے پھر تفتیش والے کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ قندھار میں میری تفتیش کا آخری مرحلہ تھا۔ تفتیش کار نے مجھے بتایا کہ 1 جولائی کو گھر جانا ہے یا گوانتانامو بے۔ گھر واپسی کے لیے اس تفتیش کار نے اپنی شرائط پھر دہرائیں۔ بالفاظ دیگر مجھے کہا کہ آپ کو رہائی کے بدلے امریکی جاسوس بننا ہوگا۔ اللہ مجھے اس کام سے بچائے۔ تفتیش کار نے سوچنے کے لیے پھر 1 دن کی مہلت دی اور کہا کہ خوب سوچ سمجھ کر کل جواب دے دو۔ میں نے بغیر کسی تامل کے جواب دیا کہ کل بلانے کی ضرورت نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، میں کسی قسم کی مصلحت سے کام نہیں لوں گا، کیونکہ میں خود کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ آپ کی مرضی، جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ میرا جواب سننے کے بعد مجھے واپس خیمے میں لایا گیا۔ میں اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے گوانتانامو بے روانہ کیا جائے گا۔ اس کے اگلے دن میری داڑھی، سر کے بال اور مونچھیں پھر مونڈ دی گئیں۔ قسط نمبر 9۔ 1 جولائی 2002 کی شام بہت زیادہ تعداد میں امریکی فوجی آئے اور ہم میں سے 8 افراد کو قطار میں کھڑا کر کے سروں پر کالے تھیلے چڑھائے گئے، کانوں میں روئی ٹھونسی گئی اور ہاتھ باندھے گئے۔ ہم 8 افراد کو ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ہمارے کپڑے اتارے گئے اور ہماری برہنہ فوٹوگرافی شروع ہوئی۔ اس کے بعد سرخ رنگ کے کپڑے اور سرخ بوٹ پہنائے گئے، ہاتھ اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈالی گئیں۔ ہتھ کڑی ایسی سخت تھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت تک نہ دے سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمیں مار مار کر اور دھکے دے دے کر جہاز میں سوار کرایا گیا، جہاں ہم سب کو مشترکہ زنجیر سے باندھ کر اس کو تالا لگا دیا گیا۔ زنجیر کو اس قدر کس کے باندھا گیا تھا کہ کوئی بھی ساتھی حرکت نہ کر سکتا تھا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ ایک نئے عذاب نے ہمیں گھیر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی فریاد بھی بڑھتی گئی۔ میرے ساتھ ہی بندھے خیر اللہ خیرخواہ سابق گورنر ہرات نے کئی بار ہاتھوں میں تکلیف کی شکایت کی، مگر بے سود۔ میں بھی سخت اذیت سے دوچار تھا۔ کمر ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، پاؤں میں اتنا شدید درد تھا جیسے کاٹے گئے ہوں۔ شکایت اس لیے کر سکتا تھا کہ قصائی کو کون ڈاکٹر سمجھتا۔ کچھ دیر بعد بہت سے ساتھیوں نے تکلیف کے مارے باقاعدہ رونا شروع کر دیا، جیسے کوئی نزا کی حالت میں ہو۔ ہمیں پرواز سے 4 گھنٹے قبل جہاز میں باندھا گیا تھا۔ 3 گھنٹے جہاز اترنے کے بعد رکھا گیا، جبکہ 20 گھنٹے کی مسافت تھی۔ اس طرح جہاز سے قید خانے تک ہم نے جو وقت لیا وہ کل ملا کر 30 گھنٹے
زندگی کے سخت ترین عذاب سے گزرے۔ ہمیں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کڑے وقت کی جزا اپنی رضا کی صورت میں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ قندھار سے گوانتانامو بے تک ہر قیدی کو صرف 1 گلاس پانی اور 1 عدد سیب دیا گیا۔ شاباش انسانی حقوق کے علم بردارو، 30 گھنٹے اور 1 گلاس پانی اور 1 سیب، اس سے اندازہ لگائیے کہ انسانیت کا کتنا احترام ہے امریکی دلوں میں۔ میں نے سیب کو ہاتھ لگایا، نہ پانی کو۔ اول تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دوم اگر میں کچھ کھاتا پیتا تو پیشاب کی صورت میں ایک نئے عذاب سے گزرنا پڑتا۔ ہم سب کے ہاتھ پاؤں سوج گئے۔ 10-12 گھنٹے بعد تو بالکل بے حس ہو گئے۔ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہاتھ پاؤں میں چپ گئی تھیں، جن کو اتارتے وقت امریکیوں کو بھی دقت ہوئی۔ دوران سفر جہاز کچھ وقفے کے لیے ایک جگہ اترا بھی تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سی جگہ تھی۔ ہمیں جہاز سے ایک ایک کر کے اتارا گیا، پھر ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر گاڑیوں میں ٹھونسا گیا۔ انگلش اور عربی زبانوں میں حرکت نہ کرنے کا حکم بار بار سنایا جاتا۔ کوئی حرکت کرتا تو زوردار لات اس کا مقدر بن جاتی۔ میں نے بھی متعدد لاتیں کھائیں۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کی سوجن 1 مہینے تک برقرار رہی، جبکہ 3 مہینے تک ہاتھ پاؤں ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے شل ہو چکے ہوں۔ ہم سب کو گاڑیوں سے اتارا گیا اور سیدھا ایک کلینک لے جایا گیا، جہاں سارے قیدیوں کے ایکس رے کرائے گئے۔ پھر ایک تفتیشی کمرے میں لے جایا گیا، جہاں سارے قیدیوں کے ایکس رے کرائے گئے۔ میری باری آئی تو پہلے مجھے اس کمرے میں باندھا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا جو فارسی بولتا تھا۔ اس نے پوچھا، کیسے ہو؟ میرا نام ٹام ہے، مجھے یہاں تفتیش پر مامور کیا گیا ہے۔ میں سخت تھکا ہوا تھا، بات نہ کر سکتا تھا، صرف اتنا کہا کہ میں بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر دیکھیں گے۔ مگر اس کا بات کرنے کا اصرار بڑھتا رہا۔ میں نے سوچا پہلے میں گوانتانامو بے جانے سے ڈر رہا تھا، اب ڈر کاہے کا، بلکہ اب تو میں اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا۔ ٹام جتنا اصرار کرتا اتنا ہی میں سخت ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ کچھ دیر بعد فوجی آئے اور مجھے روانہ کر دیا۔ ہم سب قیدیوں کو اس قید خانے میں لایا گیا جو آہنی کنٹینر سے بنایا گیا تھا۔ یہاں ہمارے ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ ایک فوجی آیا اور قیدیوں کو پہلے سے تیار کیا گیا کھانا دیا۔ یہاں خوشی کی بات یہ تھی کہ 5 مہینے کے بعد پانی ملا جس سے ہم وضو کر سکیں۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھی اور سو گیا۔ کچھ دیر سویا تھا کہ قیدیوں کی آواز سے جاگا جو بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ رات لمبی ہو گئی تھی۔ کچھ بھائیوں نے کہا، یہاں دھوپ نہیں نکلے گی۔ کسی نے ظاہر کیا، یہاں رات 18 گھنٹے کی ہوگی۔ حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں پھر سو گیا، تہجد کے لیے بھی نہ اٹھا۔ فجر کی نماز تک گہری نیند سوتا رہا۔ نہ فوجیوں کی آواز تھی اور نہ کتوں کے بھونکنے کی۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، پھر گپ شپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اندر بلاک میں باتوں پر پابندی نہ تھی اور فوجیوں کا رویہ بگرام اور قندھار میں متعین فوجیوں سے بہتر تھا۔ نسبتاً آزادی تھی، مگر یہ آزادی قفس کے اندر تھی۔ ہر قید خانے کی لمبائی 6 فٹ اور اونچائی 6.5 فٹ تھی۔ جستی چادر کی ایک شیٹ قید خانے کے درمیان ویلڈ کی گئی تھی جو چارپائی کا کام دیتی تھی۔ بیت الخلاء قید خانے کے اندر ہی بنایا گیا تھا، گویا نیند، خوراک، نماز اور رفع حاجت ساری ضرورتیں اتنی مختصر جگہ میں پوری کرنی ہوتی تھیں۔ اس جگہ کو آپ پنجرے کا نام دے سکتے ہیں۔ 2 پنجروں کے مابین آہنی جالیاں تھیں۔ رفع حاجت کے وقت بہت مشکل پیش آتی تھی۔ کوشش ہماری یہ ہوتی کہ ایک دوسرے سے پردہ کر سکیں۔ ہم جس پرواز میں آئے تھے اس میں 7 افغانی بھائی تھے، جبکہ باقی عرب تھے۔ ان میں خیر اللہ خواہ، حاجی محمد سراف، مولوی محمد رحیم، مسلم دوست،
بدرالزماں، سنگین خیر اللہ اور دوسرے بھائی جن کے نام اب یاد نہیں شامل تھے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ گوانتانامو بے نہیں، عرب کا کوئی جزیرہ ہے، کیونکہ آب و ہوا عرب ممالک کی طرح ہے۔ ہمیں قبلے کی سمت کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ عرب بھائی امریکیوں کے ہر قول و فعل پر شک کیا کرتے تھے۔ بعض قیدیوں کو شک تھا کہ پہرے پر مامور فوجی امریکی نہیں عرب ہیں، اس لیے وہ ان فوجیوں کے سامنے عربی میں بات نہیں کیا کرتے تھے تاکہ ان کے راز افشا نہ ہوں۔ کبھی کبھی ان فوجیوں کے منہ سے بھی عربی الفاظ نکلتے تھے، مثلاً جب کسی قیدی کے سامنے آتے تو کہتے کیف حالک۔ گوانتانامو بے کا پہلا کیمپ۔ ہمیں گوانتانامو بے میں پہلی دفعہ جس کیمپ لے جایا گیا اس کے 8 بلاک تھے۔ ہر بلاک میں 48 قیدیوں کو رکھا جاتا، 2 پھرنے یعنی واک کی جگہیں اور 4 باتھ روم بھی تھے۔ یہ سارے بلاک لوہے کے بنائے گئے تھے، چھت اور فرش بھی آہنی تھیں اور دیواریں بھی۔ دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا جس سے ہمیں کھانا دے دیا جاتا تھا۔ یہ سوراخ صرف کھانے کے وقت ہی کھلتا۔ یہاں کے فوجی انتہائی بد اخلاق تھے، قیدیوں کو انتہائی کم کھانا دیتے۔ ایک بلاک کے قیدی دوسرے بلاک کے قیدیوں سے بات چیت نہ کر سکتے تھے۔ سرخ رنگ کے موٹے اور کھردرے کپڑے پہننے کے لیے دیے جاتے۔ زیر جامہ کچھ نہ تھا، جس کی وجہ سے بہت سے قیدیوں کی جلد خراب ہو گئی تھی۔ ہر قیدی کے لیے کوٹڑی نما کمرہ مخصوص تھا، جس میں 2 پتلے بستر، 1 چادر، 2 گلاس، 1 پانی کی بوتل، 2 تولیے، 1 چھوٹی پلاسٹک شیٹ، 1 ٹوتھ پیسٹ اور قرآن مجید کا ایک نسخہ پڑا ہوتا۔ کوئی قیدی سزاوار ہوتا تو صرف پلاسٹک کی شیٹ اس کے پاس رہنے دی جاتی تھی، باقی چیزیں لے لی جاتیں۔ قیدیوں کا زیادہ تر وقت سزا میں گزرتا۔ بعد میں دوسرا کیمپ بھی بنا۔ جرنل بدل گئے، جس سے شرائط میں بھی تبدیلی آ گئی۔ سختیاں بڑھ گئیں اور 3 مزید بلاک قائم کیے گئے۔ مذہبی کتابیں لے لی گئیں۔ روزانہ حجامت کی جانے لگی۔ قیدیوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ سب سے سخت شرائط والا درجہ 4تھا تھا۔ اس درجے والے قیدیوں کو صرف پلاسٹک کی ایک شیٹ دی جاتی تھی جو سردی سے بچاؤ کے لیے ناکافی تھی۔ ارزگان کے رہنے والے ملا عبدالغفور میرے پڑوسی تھے، ہر وقت سزاوار رہتے۔ امریکی تعصب ان کے لیے دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آخرکار تنگ آ گئے۔ جب کوئی بھی امریکی فوجی نظر آتا تو گلے پر ذبح کرنے کے انداز میں انگلی پھیر کر اپنے انداز میں امریکی فوجی کو ذبح کرنے کی دھمکی دیتے اور ہر وقت انتقام لینے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ امریکی ترجمانوں کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ میں ان کو بہت سمجھاتا تھا اور سزا سے ڈراتا تھا، لیکن وہ نہ مانتے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کی شہادت کی خبر ملی۔ اسی طرح میری گوانتانامو بے میں موجودگی کے دوران قندھار کے شہزادہ کی شہادت کی خبر بھی ملی۔ جن کو رہا کیا جاتا تو وہ افغانستان واپسی پر پھر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے اور پھر گرفتار ہو کر یہاں پہنچ جاتے۔ دوسرا اور تیسرا کیمپ۔ میں سال 2003 تک ڈیلٹا کیمپ کے بلاک نمبر 15، گولڈ بلاک کی کوٹھڑی نمبر 15 اور 8 میں قید رہا۔ پھر تیسرے کیمپ کی 30 نمبر کوٹھڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ بلاک نسبتاً لطف اندوز اس لیے تھا کہ یہاں سے دریا نظر آتا تھا جو صرف 50 میٹر دور تھا۔ کشتیاں بھی نظر آ جاتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد انفنٹری کوٹھڑی لے جایا گیا۔ میں زیادہ تر وہاں رہا۔ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ واک کی اجازت ملتی تھی۔ اس دوران بھی ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے۔ بہت عرصے تک ناخن کاٹنے اور سر کے بال مونڈنے کی مشین کا بندوبست نہ تھا۔ کھانا بہت کم ملتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ پورا مہینہ ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے اکثر قیدی بیمار رہتے۔ کھانا فوجی تقسیم کرتے تھے اور اس تقسیم کا کوئی قانونی اندازہ نہیں تھا۔ پلاسٹک لفافوں اور برتنوں میں خوراک تقسیم ہوتی تھی۔
ڈسپوزیبل برتن واپس لے لیے جاتے اور تلف کرنے کی بجائے انہی برتنوں میں دوبارہ کھانا دیا جاتا۔ خوراک میں مچھلی، مرغی، گوشت، بھنڈی، لوبیا، گوبھی، آلو، چاول اور انڈے ملتے تھے۔ روٹی 4 قسم کی ہوتی۔ کھانا بار بار پکتا تھا۔ سبزی ابلی ہوئی ملتی اور سالن اکثر ٹھنڈا ہوتا، جس کی وجہ سے قیدیوں کو قبض کی شکایت رہتی تھی۔ مچھلی بدبودار ہوتی اور مرغی کے گوشت میں خون صاف نظر آتا۔ چاول اتنے کم ہوتے کہ نصیب اللہ نامی ہمارے ایک ساتھی ایک نوالا بھر کر کھا لیتے تھے۔ روٹی اتنی کم مقدار میں ملتی کہ بچے کا پیٹ بھی اس سے نہ بھر سکتا تھا۔ تاہم دن کو 3-4 قسم کا فروٹ بھی دیا جاتا تھا، جبکہ ناشتے میں 1 گلاس دودھ دیا جاتا جو روٹی کی کمی پوری کر دیتا تھا۔ متعصب فوجیوں کی ڈیوٹی ہوتی تو فروٹ اور دودھ نہ ملتا اور باجماعت نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگ جاتی۔ بند کوٹھڑیوں میں قیدیوں کو نماز کے اوقات کا پتہ نہ چلتا، اس لیے ہر قیدی اپنے اندازے کے مطابق نماز پڑھتا۔ نسبتاً کھلے قید خانوں سے اذان کی آوازیں آتی تو امریکی فوجی ہوا میں مکہ لہرا کر نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ڈیلٹا کا تیسرا کیمپ بننے سے مشکلات اور بڑھ گئیں۔ کھانا کم کر دیا گیا اور قیدیوں کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ سزا میں مزید سختی لائی گئی۔ کیوبک کے نام سے نیا کیمپ قائم کیا گیا، جہاں سخت سردی میں قیدیوں کو صرف ایک نیکر میں رکھا جاتا۔ یہ قیدی لوہے کی ٹھنڈی چادر پر سوتے اور نماز بھی نیکر میں ہی پڑھتے۔ سخت سردی کی وجہ سے اکثر قیدی بیٹھ کر سوتے تھے۔ بیت الخلاء بھی کھلا تھا اور پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بدن کی گرمائش کے لیے قیدی اکثر چھلانگیں لگاتے تھے، یعنی ایک جگہ کھڑے ہو کر جمپنگ کیا کرتے تھے۔ واش روم میں ٹوائلٹ پیپر ہوتا نہ پانی، اس لیے اکثر قیدی پینے کا پانی اپنی صفائی کے لیے رکھ لیتے اور پانی اس لیے کم پیتے تاکہ پیشاب نہ آئے۔ اس وجہ سے روٹی بھی کم کھاتے کہ لیٹرین کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس کیمپ میں پلیٹ کی بجائے ہاتھ میں کھانا دیا جاتا تھا۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں سے اسی سلوک کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اس کیمپ میں کم از کم 1 مہینہ رکھا گیا۔ جو قیدی فوجیوں کے ساتھ الجھتے، ان کی قید میں 5 مہینے تک توسیع کر دی جاتی تھی۔ گوانتانامو بے میں ایک بلاک پاگلوں کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں تنگ آ کر بعض قیدی خودکشی کر لیتے۔ خودکشی کے واقعات بڑھ گئے تو قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جانے لگا اور نشہ آور چیز کھلا کر یا انجیکشن لگا کر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی CD نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کتاب سننے کے لیے CD نمبر 3 لگا لیجیے۔ اگر صوتی کتب کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253803 یا PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔